الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی حبیبہ اشرف الانبیاء وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور اس کی کرم نوازی سے گزشتہ ہفتے کے دوران سورہ مریم کی آیات 77 تا 98 اور سورہ طٰہٰ کی آیات 1 تا 24 کل 46 آیات کی تلاوت و ترجمہ اور مختصر تشریحات سے فیض یاب ہوئے۔ آج ان آیات میں بیان کردہ مضامین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ سورہ مریم کی آیات 77 تا 82 میں اللہ تعالیٰ نے منکر قیامت عاص بن وائل کا ذکر کیا کہ وہ اسلام دشمنی میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ حقوق کی ادائیگی بھی اس شرط پر کرتا کہ اسلام سے انحراف کیا جائے۔ اسلام میں قیامت کا قائم ہونا لازمی امر ہے، ضرور قائم ہوگی، اور ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا اور سزا دی جائے گی۔ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا ایمان ہے۔ اگر یہی باقی نہ رہا تو ساری دنیا کی دولت بھی کسی کام کی نہیں۔ مشرکین قیامت کے قائم ہونے کو محال سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک جو مر گیا دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اسی انکاری عقیدے کی بنا پر عاص بن وائل نے کہا تھا کہ اگر مر کر دوبارہ زندہ ہونا حق ہے تو مجھے وہاں بہت سا مال اور اولاد سے نوازا جائے گا۔ ان کے عقیدے کے مطابق اگر قیامت قائم ہوئی تو جو یہاں خوشحال ہیں آخرت میں بھی خوشحال ہوں گے۔ اس سے فرمایا گیا، کیا تجھے غیب کی خبر ہے یا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے کہ تو ایمان نہ بھی لائے تو تجھے اخروی سعادتوں سے نوازا جائے گا؟ فرمایا گیا، ہرگز ایسا ہونے والا نہیں، بلکہ ہم اس کا ہر عمل اور ہر بات لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ آخرت میں ہم اس کے عذاب کو بڑھا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور تو بندے کے اعمال پیش ہوں گے، مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی۔ جسے تم یہاں باعث عزت قرار دے رہے ہو وہ وہاں تمہارے لیے وبال جان اور باعث عار و عذاب ہوگی۔ اللہ کو چھوڑ کر جن باطل معبودوں کو پوج رہے ہو وہ تمہاری بندگی کا انکار کریں گے اور تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہارے لیے عذاب و عطاب کا سبب بنیں گے۔ آیات 83 تا 93 میں فرمایا گیا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کفار پر شیاطین کو مسلط کر رکھا ہے جو انہیں برائی پر اکساتے ہیں۔ شیطان بندے کا کھلا دشمن ہے، وہ اعمال بد مزین کر کے دکھاتا ہے، سرکشی، کفر اور طغیان پر ابھارتا ہے، اہل ایمان سے تمسخر اور حق سے انکار سکھاتا ہے، جس عذاب سے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے اس سے انکار کرواتا ہے اور عذاب کے جلد نازل ہونے کا مطالبہ کرواتا ہے۔ اس کا ایک وقت متعین نہ ہوتا تو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ برے اعمال کا نتیجہ کیا ہے، مگر اللہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ واپس پلٹ آئیں، توبہ کر لیں تاکہ انہیں معاف کر دیا جائے، ورنہ ہم تمہارے اعمال لکھ رہے ہیں۔ اچھے اعمال اور ایمان کی صورت میں رحمان کی طرف سے عزت افزائی ہوگی اور انعامات ربانی سے نوازا جائے گا۔ گروہ در گروہ جنت میں داخل ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، جبکہ مجرموں کو جہنم کی طرف بھوکا پیاسا ہانکا جائے گا، گرتے پڑتے دکھ دینے والے عذاب میں مبتلا ہوں گے جہاں کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ سفارش تو انہی کے حق میں قبول ہوگی جو ایمان والے ہوں گے۔ یہود و نصارہ کی طرح مشرکین نے بھی اللہ کی اولاد قرار دی، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ یہ ایک ایسا جرم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حلم نہ ہوتا تو ساتوں نہایت مضبوط آسمان پھٹ جاتے، زمین شق ہو جاتی اور ٹھوس سخت پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ، العیاذ باللہ، وہ تو ہر کمزوری سے پاک ہے، اسے کسی معاون اور مددگار یا وارث کی حاجت نہیں، اپنی ذات و صفات میں ہر ایک سے بے نیاز ہے، وہ ہمیشہ سے عزیز و غالب ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کے عبد اور غلام ہیں، اور اسی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ آیات 94 تا 98 میں فرمایا گیا، ہم نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے
اور انہیں گن کر شمار کر رکھا ہے۔ کوئی ہماری دسترس اور قبضہ و قدرت سے باہر نہیں، ان کا ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے، دن کا اجالا ہو یا رات کی تاریکی۔ ہم سے کوئی شے کسی وقت بھی اوجھل نہیں، اور ہم ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی مخلوقات سے بے خبر نہیں۔ ہر ایک ہماری بارگاہ میں فردن فردن حاضر ہوگا۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مانا، اس پر قائم رہے، اچھے اعمال بجا لائے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دی جائے گی۔ پورا قرآن ان لوگوں کے لیے نوید اور خوشخبری ہے جو حق و ہدایت کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ جھگڑا کرنے والوں اور باطل کا ساتھ دینے والوں اور حق کی راہ روکنے والوں کے لیے یہ قرآن آخرت کے عذاب سے ڈرانے والا ہے، خبردار کرنے والا ہے۔ سابقہ سرکش اقوام کی مثال تمہارے سامنے ہے۔ نافرمانی، سرکشی اور کفر و طغیان کے نتیجے میں جو انجام ان کا ہوا، اس سے موعظت، نصیحت اور عبرت حاصل کرو۔ کیا ان میں سے کوئی ایک بھی تمہیں دکھائی دیتا ہے یا اس کے قدموں کی آہٹ سنتے ہو؟ وقت ہے سنبھل جاؤ، ورنہ تمہارا انجام کار بھی ان سے کچھ مختلف نہ ہوگا۔ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی 8 آیات میں بتایا گیا قرآن مجید اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے نازل کیا گیا، جو رہتی دنیا تک عالم انسانیت کو حق و ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے اتارا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انداز میں قرآن کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچانے کی سعی فرمائی۔ ابتدا میں ہر طرف سے مخالفت ہوئی، اس دعوت کو روکنے کی ہر کوشش کی گئی۔ امید کے مطابق جب نتائج برآمد نہ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ کا کام تو پیغام الہی کو لوگوں تک پہنچانا ہے، سو وہ آپ نے بآحسن و خوبی انجام دے دیا۔ آپ کی تبلیغ میں کوئی کمی نہیں، آپ کا انداز ابلاغ انتہائی اعلیٰ۔ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے، یہ ان کی مرضی کہ حق کو قبول کریں یا انکار کر دیں۔ جیسا بوئیں گے ویسا کاٹ لیں گے۔ جس عظیم ہستی نے قرآن نازل فرمایا ہے وہ اپنی شان کے لائق عرش اعلیٰ پر جلوہ فرما ہے، مگر اتنی بلندیوں پر ہونے کے باوجود زمین و آسمان کے مابین اور تحت الثری میں ایک ذرہ بھی ایسا نہیں جس کی وہ خبر نہ رکھتا ہو۔ سبھی کچھ اس کی نگاہ میں اور اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ تم بلند آواز سے کچھ کہو یا آہستہ آواز میں کہو یا کوئی بات تمہارے دل کے نہا خانے میں ہو، وہ سب جانتا ہے۔ سری تو کیا اخفا کو بھی جانتا ہے۔ وہی لائق عبادت ہے، ہر صفت و کمال میں یکتا، سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ آیات 9 تا 16 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کے سفر کو بیان فرمایا گیا۔ دوران سفر ایک مقام پر سردی اور رات کی تاریکی میں ایک روشن درخت نظر آیا۔ آپ نے وہاں کا قصد فرمایا۔ وہ آگ نہیں بلکہ رب ذوالجلال کی تجلیات کے انوار تھے۔ اس درخت سے آواز آئی، میں تمہارا معبود برحق ہوں اور یہ پاک وادی ہے۔ اسی مقام پر آپ کو اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی اور نماز کا حکم فرمایا اور اپنی یاد میں محو رہنے کا حکم دیا۔ قیامت کے بارے میں فرمایا کہ اس کا واقع ہونا لازمی امر ہے، مگر وقت کے تعین کو مخفی رکھا گیا۔ بتایا گیا کہ اسی روز سب کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ ہوائے نفس کی پیروی بندے کو تعمیل حق سے روک دیتی ہے، تو جو کوئی ایسے لوگوں کی سنگت میں رہے گا لا محالہ ان سے متاثر ہوگا۔ وہی اعمال بد کا ارتکاب کرتے ہیں جو قیامت کے قائم ہونے کے منکر ہیں۔ آیات 17 تا 24 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہم کلامی اور معجزات کا ذکر فرمایا۔ اظہار التفات و نوازش کی خاطر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عصا کے بارے میں سوال فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ کلام الہی کی لذت و شیرینی اور فرط محبت میں آپ نے اس کے کئی جوابات عرض کیے، لیکن پھر بارگاہ ربانی کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے اختصار سے کام لیا۔ عصائے کلیمی کا معجزہ عطا ہوا
کہ آپ کے ہاتھ کا عصا سانپ بن کر چلنے لگا، اور پھر جب آپ کو پکڑنے کا حکم ملا تو وہ اپنی پہلی حالت میں آ گیا۔ دوسرا معجزہ آپ کو ید بیضا کا عطا ہوا۔ آپ اپنا ہاتھ بغل میں لے جاتے، واپس نکالتے تو وہ سفید اور روشن ہوتا۔ پھر آپ کو فرعون کی طرف نبوت، رسالت اور معجزات کے ساتھ بھیجا گیا۔ دیگر انبیاء کو معجزے قوم کے مطالبے پر حجت قائم کرنے کے لیے عطا ہوئے، جبکہ آپ کو پہلے عطا فرمائے گئے، اس لیے کہ فرعون پر آپ کا روب طاری ہو جائے اور وہ ہر طرح کے انتقام سے باز رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کی خود حفاظت فرمانے والا ہے، اور وہ بڑا ہی کارساز ہے۔ ہر حمد، تعریف اور ستائش اسی کو زیبا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.